زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعقوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق وشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق ومعنت الحق وحقیقت الحق نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وأوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اللہم صل اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ المؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ آل محمد۔ حسین کا انسان ساز مکتب توحید کھلا ہوا ہے، اور مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جو توحید ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، حسین بالکل اس سے الگ توحید کا تعارف کرتا ہے۔ سرکار انسان ساز مکتب توحید حسین کا کھلا ہوا، اور حسین ہم سے الگ توحید کا پرچار کرتا ہے۔ یقین جانیے اگر حسین کربلا برپا نہ کرتا، انسان اپنی انسانیت خود کھا جاتا۔ اللہ اپنی انسانیت کو خود کھا جاتا انسان، تمسخر اڑایا جاتا انسان کا کہ یہی وہ نائب خدا ہے۔ حسین نے کس کس کا بھرم رکھا، یہ ایک طویل فہرست ہے۔ انسان نے کربلا کی تاریخ کو اچھی طرح سے نہیں دیکھا۔ حسین نے کربلا میں تقریباً تمام مخلوقات کو حصہ عطا کیا، تمام مخلوقات کو حصہ عطا کیا۔ جن آئے انہیں اپنے مقام پر رکھا، ملائکہ آئے انہیں اپنے مقام پہ رکھا، خواتین آئیں انہیں اپنا مقام دیا، بچے شامل تھے انہیں اپنا مقام دیا، جوان تھے
انہیں اپنا مقام دیا، نوجوان تھے انہیں اپنا مقام دیا، حتیٰ کہ زمین کربلا کو بھی کربلا میں حصہ دے دیا۔ سدا سلامت رہے، سدا آپ جیے۔ حتیٰ کہ حیوانوں کو، اور اگر تم مجھ پہ کوئی قدغن نہ لگاؤ تو میں عرض کروں کہ حسین نے جسے بھی کربلا میں حصہ دیا اسے علیہ السلام کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، علیہ السلام کر دیا۔ حتیٰ کہ جانوروں کو وہ تقدس دیا کہ عقل دنگ ہے کہ ان جانوروں میں وہ حب محمد و آل محمد کہاں سے پیدا ہوئی؟ جیسے ذوالجناح، بھائی کمال ہے جب اشرف المخلوقات انسان نبی کے بیٹے کو ذبح کرنے پہ تلا ہوا تھا، تیر چلا رہا تھا، حیوان حفاظت کر رہا تھا۔ حیوان اشرف المخلوقات قتل کر رہا تھا، حیوان حفاظت کر رہا تھا نبی کے بیٹے کی، تو پھر ایسے حیوان پر نہیں، اس کی حیوانیت پر انسانیت قربان نہیں کر دینی چاہیے؟ سرکار اس کی حیوانیت پر انسانیت کو قربان کر دینا چاہیے۔ اشرف المخلوقات کہلانے والا انسان اس قدر رذیل نکلے گا، لیکن اشرف المخلوقات انسان رذیل بنتا کیسے ہے جب وہ علی کو چھوڑ دیتا ہے؟ حسین نے کربلا برپا کی تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ یزید نے کب یہ حکم دیا تھا کہ حسین شیعوں کا امام ہے، اس کے ساتھ شیعہ ہیں، لہذا مار ڈالو؟ اسے تو یہ نہیں کہا، ایک بھی اس کا حکم نامہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رافضی ہیں انہیں قتل کر دو۔ تو حسین پر حملہ اس نے شیعہ ہونے کی حیثیت سے نہیں کیا کہ حسین شیعہ ہے تو اسے مار ڈالو، شیعہ علی ہے مار ڈالو، حسین کے ساتھی شیعہ ہے مار ڈالو، نہیں، اس نے یہ حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے حکم دیا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن اترا، نہ کوئی نبوت تھی، یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا تاکہ وہ حکومت کر سکیں۔ تو اس نے کوئی شیعوں کے خلاف کام نہیں کیا تھا، اس نے اساس دین کے خلاف کام کیا تھا۔ ہمیں اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کیوں ہم سے اس کے لیے دعائیہ کلمات کہلانا کے شوقین ہیں آپ؟ کیوں ہم سے؟ کیا آپ انہیں اچھا سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں تو کافی نہیں اس کے لیے؟ تو جب کافی ہے تو ہم سے کیا سروکار، کیا سروکار؟ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ ہاں، ہم اپنے حسین کا اسے قاتل سمجھتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی کلام ہے ہی نہیں، کوئی بات ہے ہی نہیں،
ہاں آپ کے اپنے تفکر اور آپ کی اپنی آزادیاں ہیں، آپ کے اوپر قدغن تو نہیں، ہم نے مجبور تو نہیں، ہم نے اگر یہ 10 دن حسین کا مکتب کھلا ہے تو ہم نے تو کسی کو فورس نہیں کیا، ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا سوائے یزید کے خلاف، اور وہ ہمارا بنیادی حق ہے، وہ ہمارا آئینی حق ہے، اس سے تو ہم دستبردار نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ ہم تو آپ کے حق میں دخل ہی نہیں دے رہے۔ تو یزید کا کیا یہی جرم تھا؟ ملت اسلامیہ نے کیا یہی سوچا کہ یزید کا بس صرف اتنا ہی جرم ہے کہ اس نے قتل حسین کیا؟ تو پھر آپ تاریخ سے بہت دور ہیں۔ یزید نے صرف یہ ایک جرم نہیں کیا کہ اس نے حسین کو قتل کیا، اس نے 3 بڑے جرم کیے۔ اس کی 3 سالہ حکومت 3 بڑے جرموں سے مزین ہے۔ 61 ہجری میں اس نے آپ کے اور ہمارے نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے گھر کا ایک فرد بھی نہیں چھوڑا، انہیں ذبح کرا دیا۔ پہلا کام 62 ہجری میں جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مدینہ میں اس کی بیعت اتار کے پھینک دی، سرکار عبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قیادت کی۔ جانتے ہو نا غسیل ملائکہ کو؟ جب جنگ بدر تھی تو حضرت حنظلہ کی شادی اسی رات ہوئی تھی، وہ دلہن کو گھر لے آئے اور رسول نے کوچ کا حکم دے دیا، انہوں نے اپنی دلہن گھر بٹھائی اور جنگ کے لیے چلے گئے، بدر میں اگلے دن شہید ہو گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں نے اسے غسل دیا۔ جانتے ہو شان صحابہ رضوان اللہ؟ ادھر آئیے، ادھر بیٹھیے، پتہ چلے منتجبین صحابہ کیا ہوتے ہیں۔ اللہ میں نے کہا تھا نا حسین کے معاملے میں اور باقی کسی بھی معاملے میں دین کے کوئی شیعہ نہیں، کوئی سنی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی وہابی نہیں، کوئی اہل حدیث نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ کون سا فرقہ، کہاں کا فرقہ، کدھر کا فرقہ؟ میں کسی فرقے کو نہیں جانتا، انکاری ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کبھی امت محمد بھی تو کہلا کے دیکھیں، کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بھی تو کہیں کہ ہم ہاں فکر کا جاننا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی فکر سے آگاہ ہوں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہنا کہ آپ شیعہ ہیں کہ سنی، ہمارے سنی بھائی، ہمارے شیعہ بھائی، ہمارے فلانے بھائی، یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر فکر جاننی ہے، فکر جاننی ہے تو پھر اتنا ہی پوچھنا کافی ہوتا ہے ایک دوسرے سے کہ آپ حسینی فکر رکھتے ہیں کہ یزیدی فکر رکھتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سرکار اتنا ہی کافی ہے ایک دوسرے سے پوچھنا، اور جب ہر چیز کی آزادی ہے تو ڈر کا ہے کیا آپ کھل کے کہیے میں یزیدی ہوں؟ خوف کیا ہے سرکار؟ کھل کے کہیے، جیسے ہم کھل کے کہہ رہے ہیں ہم حسینی ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے سرکار، یا کھل کے یزیدی ہو جائیے یا کھل کے حسینی ہو جائیے، کم از کم منافق نہ بنیے۔ سرکار کچھ نہیں کرے، کم از کم منافق تو نہ ہوئیے، کھل کے کہیے، کوئی روک سکتا ہے آپ کو؟ کسی نے نہیں منع کیا، آپ جو مرضی بولیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ آپ یزیدی ہیں تو آپ کی تھیوریز، آپ کے پریکٹیکلز ویسے ہی ہوں گے، ہم حسینی ہیں تو ہم ویسے ہی کریں گے۔
تو یہ کوئی ضروری امت محمد بنیے، امت محمد بنیے، کیونکہ یہ ملک حسین کا ذکر کرنے کے لیے بنا ہے اور ہمیں یہ اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ اسی لیے ہم ہر لمحے اپنی افواج پاکستان، اپنے پولیس، اپنے لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے وہ بیٹے ہیں جو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر ہمیں حسین حسین کرنے کا موقع اسی طرح سے دیتے ہیں جیسے ابو طالب نے رسول اللہ سے کہا تھا، بیٹا تو نماز پڑھ، میں تلوار لے کے حفاظت کرتا ہوں۔ آپ بھی آئے ہوں گے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب سے محرم ہے آپ کی پولیس باہر کھڑی، خدا کی قسم یہ انڈرسٹوڈ ایک میسج اور پیغام ہے، وہ باہر کھڑے ہیں لیکن آپ ان کے چہروں کی طرف دیکھیں، وہ آپ کی حفاظت کے لیے پریشان ہیں، لیکن ان کا بھی دل حسین کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم باہر اپنی جانیں لے کے کھڑے ہیں، تم تک موت نہیں آنے دیں گے، تم جاؤ اندر حسین حسین کرو۔ اس سے بڑی آزادی کیا ہوگی؟ اللہ تو اب اگر یہاں تک آ گئے ہو، حسین کا انسان ساز، حسین وہ واحد کاریگر ہے جو اپنے کارخانے میں ذہن اور دل بناتا ہے۔ ہاں حسین کاریگر، وہ ذہن بناتا اور انسان کا دل بناتا، حسین ایسا کاریگر۔ تو اب اگر یہاں تک آ گئے ہو تو ذرا آیت کریمہ کا ترجمہ بھی دیکھ لو کہ آخر اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اور یہ آئین قرآن ہے جو آج میں نے آیت پڑھی، یہ اللہ نے اپنی توحید کا آئین دیا، آئین دیا سورۃ المومنون، اور ارشاد فرمایا اے میرے رسول پالیسی بیان ہے عطا کیجئے اپنی قوم کو، بلکہ انسانوں کو عطا کیجئے، بلکہ فطرت کے قانون کو نافذ کر دیجئے اور فطرت کا اعلان انہیں سنا دیجئے۔ کیا ہے تم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا بِتَّبْعَ الْحَقِّ أَهْوَاءَهُمْ، اے رسول انہیں بتا دیجئے اگر کبھی بھی وَلَا بِتَّبْعَ، کبھی بھی حق باطل کی بیعت کر لے، کبھی بھی وَلَا بِتَّبْعَ الْحَقِّ أَهْوَاءَهُمْ، کبھی بھی حق باطل کی پیروی کر لے، اس کی خواہشوں کو مان لے، اس کی خواہشوں کے آگے سر جھکا لے، تو ہوگا کیا؟ رسول بتا دیں گے اگر کبھی حق نے باطل کی پیروی اختیار کر لی، بیعت کر لی، تو پھر ہوگا کیا؟ لا فسدت السماوات والارض، ہوگا یہ کہ اس کی بیعت کرتے ہی زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ سب بیعت کرتے ہی تباہ و برباد ہو جائے گا، اسی وقت برباد ہو جائے گا۔ تو آپ جانتے ہو حسین نے بیعت سے انکار کر کے کائنات پہ کتنا بڑا احسان کیا۔ اگر آج تم بیٹھے ہو نا، یا آج جو بیٹھے ہو یہ باطل کی وجہ سے نہیں بیٹھے، حسین کے انکار بیعت کی وجہ سے بیٹھے ہو۔ سمجھ رہے؟ یہ حسین کا انکار ہے۔ حسین نے انکار کر دیا اور توحید سمیت ہر چیز بچا لی اور وارث انبیاء ہو گئے۔
ان کی نبوتوں کے وارث ہو گئے، اس پیغام کے وارث ہو گئے جو آسمانی کتابیں دے رہی تھی، اس ولایت کے وارث ہو گئے جس کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا تھا۔ حسین اس کے وارث ہو گئے، حسین کے کندھوں پہ کائنات بچانے کی ذمہ داری آ گئی۔ بیعت اگر کر لیتے تو ہر چیز اللہ کہہ رہا تباہ ہو جاتی، کچھ بھی نہ رہتا۔ اتنا پیار کرتا ہے مخلوق سے حسین۔ اور ایک اور کی ریکارڈ بات کروں، حسین کو ماننے کے لیے کلمے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں سمجھ رہے ہیں نا سرکار، حسین کے لیے کوئی ضرورت نہیں جناب۔ حسین کو ماننے کے لیے صرف انسان ہونا کافی ہے، سمجھ رہے ہیں، کہ انسان بندہ ہو، ہاں تو اسے۔ اب حسین نے انکار کر دیا۔ آج 3 شخصیتیں اکٹھی میرے زیرے ندا ہے۔ اچھا کربلا بھی، اب اتنا تو میرا 5-6 دنوں میں آپ سے تکلف ہو ہی گیا کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی نادر بات بھی کہہ ہاں خدا کی قسم، یہ حوصلہ مجھے آپ نے دیا، یہ ہمت مجھے آپ نے دی کہ نہیں قبلہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ پڑھیے تو صحیح، آپ علی علی تو کیجئے، ہمارے دل دیکھیے گا کیسے کھلتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے بہت اچھی مہمان نوازی کی اور مجھ جیسے حقیر کو آپ نے مسلسل سماعت فرمایا۔ یہ خدا کی قسم، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، جذبات نہیں ہے، عقیدہ ہے کہ میں آپ کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں، لیکن آپ نے بڑی مہربانی کی، آپ نے ہمتن ہو کے اس گرمی میں بیٹھ کر آپ نے مجھ سے چند الفاظ ٹوٹے پھوٹے جو بادشاہوں کی شان میں اپنی بساط میں کہہ سکتا تھا۔ ہاں مزاج ملتے رہتے، کبھی پھر مجھے قدم بوسی کا موقع ملا تو ہم کافی مانوس ہو چکے ہوں گے، پھر ہماری گفتگو کی سطح یہ نہیں رہے گی۔ ہاں ہاں وہ مولا کے ہاتھ میں، آپ سب سلامت ہیں، آپ کی سب حفاظتی پورے ہوں۔ ہاں ایک بہت اہم دعا ہے، چودھری اکبر علی صاحب کی والدہ بیمار ہیں شاید، میں نے ایسے ہی شاید سنا، خدا بند عالم سیدہ کے صدقے میں انہیں زندگی بھی دے، صحت بھی دے، اور ہر وہ خوشی جو وہ چاہتی ہیں مولا انہیں عطا فرمائے۔ اور آپ سب کی ہر وہ دعا جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں کہہ سکتے، پلک جھپکنے سے پہلے حسین کے صدقے میں پوری ہو۔ خدا تمہیں سلامت ہے۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں آپ کے لیے دعائیں کروں، تو وہ آج پوری ہو گئی۔ اور وہ جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آف دی ریکارڈ، بچہ سمجھ کے، مجھے بے وقوف سمجھ کے، نالائق سمجھ کے معاف کر دیجیے گا، اس پہ پریشان نہیں ہونا، لیکن عقیدے کا جملہ ہے، عقیدے کا جملہ ہے جناب۔ اور وہ میں دل تو کر رہا کہ مطلب کہوں، ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا ضرورت ہے کہنے کی، لیکن چلیے جو ہونا ہے دیکھا جائے گا۔ نہیں میں محبت کے سوا کچھ نہیں بولتا، میں تو صرف اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، آپ غلط نہ سمجھ لیجیے گا کہ میں کوئی کسی کی دل آزاری اللہ نہ کرے، حسین کے ذکر میں کوئی انسان اپنا دل آزار کر کے اٹھ کھڑا ہو، اللہ نہ کرے۔ حسین ایسا نہیں ہے، حسین اپنی محفل سے کسی کو نہیں اٹھاتا، ہمیں بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی دل آزاری کریں، نہیں، محبت پیغام ہے حسین کا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، کربلا بھی ایک مخلوق ہے، کربلا یہ بھی ایک مخلوق ہے جس کو خلق کیا ہے حسین نے کن کہہ کر، اور ظاہر کیا ہے زینب نے فیکون کر کے۔ سرکار دونوں بہن بھائیوں نے کون فیکون کہہ کے یہ کربلا ظاہر کیا، اور یہ کربلا اصغر کے ننھے پیروں سے چلتا ہوا آج ہر دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔
آج تم دروازہ کھولو سامنے کربلا کھڑا ہے، لیکن کربلا کوئی تاریخی عنوان نہیں ہے، بلا شبہ تاریخ جھوٹ بولتی رہی ہے، لیکن واحد حسین ہے جس نے تاریخ کو گردن سے پکڑ کر مجبور کر دیا کہ وہ حسین کے بارے میں سچ بولے۔ کیونکہ دو تاریخیں تھیں، دو تاریخ یاد ہے نا جی، میں نے شاید اگلے دن بھی تذکرہ کیا یہ دو تاریخیں، پتہ نہیں پھر میں اس پہ بحث کی میں نے یا نہیں کی، چلے سن لیجئے، دو تاریخیں ہیں آپ کے پاس جو اکٹھی چلتی ہے، پیرالل چلتی ہے۔ ایک تاریخ اسلام کہلاتی ہے، ایک تاریخ مسلمان کہلاتی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ یہ دونوں اکٹھی چلتی ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ پر گرفت رہی ہے وقت کے بادشاہوں کی، بادشاہوں کی گرفت رہی ہے تاریخ مسلمان پر، تاریخ اسلام پر گرفت رہی ہے اہل بیت کی۔ ہاں، تاریخ اسلام پہ گرفت ہے اہل بیت کی، اور تاریخ مسلمان پر گرفت ہے وقت کے بادشاہوں کی، حکومتوں کی۔ فرق کیا ہے دونوں تاریخوں میں؟ فرق یہ ہے سرکار کہ جب تاریخ مسلمان پڑھیں گے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ جب کبھی بھی بادشاہوں پر وقت آیا انہوں نے اسلام کو پکڑ کے اپنے آگے کر دیا اور اسلام کی آڑ میں چھپ کے حکومت کرتے رہے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ اور تاریخ اسلام کیا ہے جو اہل بیت کی ہے؟ تاریخ اسلام میں ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی اسلام پہ وقت پڑا، اسلام پہ، اہل بیت نے اسلام کو پکڑا، اپنے پیچھے چھپایا اور خود سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ تھی تاریخ۔ اسلام پہ کتنے احسان کیے اہل بیت، خوب آگے کھڑے ہو، اسلام کو پیچھے رہے۔ کیونکہ جب حسین آیا تھا نا، اسلام 14-15 سال کا تھا، اور یہ ایک ہی گود کے پلے ہوئے ہیں۔ ایک ہی گود کے۔ اسلام ہمیشہ حسین کو دیکھ کے راضی رہا کہ جب تک یہ ہے مجھے کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ تو 3 بادشاہوں کا تذکرہ، حسین کا تعارف میں نے عرض کیا کیونکہ 5-6 دن سے آرزو تھی کہ حسین بادشاہ پہ کچھ گزارشات پیش کروں۔ تو یزید نے 61 ہجری میں قتل حسین نہیں، قتل خاندان رسالت کیا، سارے خاندان کو قتل کیا۔ 62 ہجری میں اس نے سرکار عبداللہ بن حنظلہ کی قیادت میں ہونے والی بغاوت کو کچلنے کے لیے مدینہ پہ حملہ کیا، احراق مدینہ ہوا، واقعہ غرہ ہوا۔ کون سے واقعہ؟ بقیہ میں جو زائر ہیں جنہوں نے مدینہ دیکھا ہوا ہے وہ بقیہ میں جائیں تو ایک 4 دیواری ہے، اس کے اندر 70 نبی دفن ہیں، اور اسے کہتے ہیں یہ شہدائے حرہ ہے۔ یہ شہدائے حرہ کون ہے؟ یہ 70 صحابی رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جنہیں مسلم بن عقبہ نے قبر رسول کے سامنے ذبح کیا تھا اور انہیں بقیہ میں دفن کیا۔ مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا یزید کی فوج نے، 3 دن تک مدینہ میں لوٹ مار کی اور عصمت دری کی اجازت دے دی گئی۔
مسجد نبوی کے بہت سارے حصوں کو نقصان پہنچایا گیا، یزید کا گھوڑا قبر رسول پر باندھ دیا گیا، مسجد نبوی میں نماز بند ہو گئی، 3 دن تک تبری پڑھ لیجئے گا تاریخ تبری، 3 دن تک کتے مسجد نبوی میں بھاگتے رہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ قبر رسول سے اذان اور اقامت کی آواز آتی تھی، پھر نماز پڑھنے کی آواز آتی تھی نبی کی، کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں گیا۔ یہ دوسرا جرم تھا اس کا۔ تیسرا جرم، مسلم بن عقبہ راستے میں مر گیا، حجاج بن یوسف نے قیادت سنبھالی اور اس نے مکہ پہ عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے حملہ کیا، خانہ کعبہ پہ آگ برسائی، کعبے کو توڑا، غلاف کعبہ کو آگ لگی، یزید کا پرچم کعبے پہ لہرایا گیا۔ یہ تیسرا جرم تھا اس کا۔ آپ حسین ہمارے کھاتے میں ڈال دیجئے، آئیے تو صحیح ہمارے ساتھ یزید پر لعنت کرنے کے لیے، کہ لعنت ہے اس پہ جس نے مدینہ کو غارت کیا، جس نے مکہ پہ آگ برسائی۔ آئیں تو صحیح، حسین ہم سب کا ہے، حسین کسی فرقے کا نہیں ہے، حسین اللہ کا وہ تحفہ ہے جو انسانیت پر نازل کیا گیا، اس خدائی تحفے۔ اور آج حسین ایک خدائی عبد بن چکا ہے، بے شک عبد ہے لیکن حسین کرتا خدائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں سرکار؟ یزید کا جرم قتل حسین ہمیں دے دیجئے، ہم سینے سے لگائے پھرتے ہیں، لیکن باقی جو 2 جرم ہیں، یا تو اس سے اسے معافی دیجئے کہ کوئی بات نہیں، تم نے قبر رسول توڑی، معاف کیا، پھر تو کر سکتے ہیں ہم بات۔ اور اگر تم مدینے کی تاراجی نہیں بھولے تو پھر ہمارے ساتھ آؤ، بینر اٹھا کے ہماری حفاظت کرو، ہمارے آگے پیچھے چلو، کہ یہ بھی حق کو حق کہتے ہیں، باطل کو باطل کہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہی ہیں کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ اور حسین کی وہ جو لا ہے نا کہ نہیں کروں گا بیعت، وہ مجسم ہو گئی۔ عباس بھی حسین کی ایک لا ہے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ نہیں، آپ شریف آدمی ہیں، چپ رہتے ہیں، خاموش طبع ہیں، میں سب مانتا ہوں، لیکن ایسی خاموشی ذکر محمد والے محمد میں حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی کہیں سے سر مر بات چیت کرے، مجھے احساس ہو۔ ورنہ میں عباس بادشاہ میں کیا بات کروں گا آپ سے؟ شکر ہے بول رہے تھے، نہیں، حالانکہ یہ مجھے نہیں شکوا کہ آپ سمجھ نہیں رہے، آپ سن نہیں رہے، نہیں، سب کچھ کر رہے ہیں آپ، لیکن پتہ نہیں آپ کو یہ گل کس نے سکھایا ہے؟ قدیم پرانے زمانے سے آ رہا ہے شاید، ٹھیک ہے نا؟ تو ویسے بھی تبدیلی آ چکی ہے، آپ بھی لے آپ بھی لائیں، اور آپ بھی خوش ہو کے مولا کے ذکر میں بولا کیجیے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ خاموش رہیں گے تب بھی میں بولتا رہوں گا، کیونکہ میں تو یہاں بیٹھے ہی بولنے کے لیے ہوں، یہاں چپ کر کے تھوڑی بیٹھنے کے لیے آیا ہوں کہ یہاں کے چپ کر کیسے بیٹھ جاؤں گا، نہیں، لیکن عبادت میں شامل ہونا چاہیے، اس سے تائید ہوتی ہے، مجھے پتہ چلتا ہے آپ نظریے سے متفق ہیں یا نہیں ہیں، تو بات آگے بڑھتی ہے، عقل کی باتیں آگے بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور بچے اس پہ فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ سوشل نیٹ ورک کا ورک ہے، گلوبل ولیج کا تصور، تو اب تو وہ بھی پرانا ہو گیا، اب تو ایسے لگتا ہے کہ مٹھی میں ہے دنیا، ایک منٹ میں کہیں سے کہیں انسان تلاش کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیو ورلڈ آرڈر چل رہا ہے، کرنٹ افیئرز ہے،
اگر یہ ممبر کو نہیں پتا تو معاف کر دیجئے، پھر ممبر پہ آنے پہ حق بھی نہیں ہے۔ قوم کو اگر نہیں بتانا کہ کیا مسئلے چل رہے ہیں تو پھر فائدہ کیا؟ حسین ہر صدی کا الگ حسین ہے، کیونکہ حسین کے لیے ماضی، حال، مستقبل سب اللہ نے ختم کر دیا۔ لیکن حسین کو جاننے کے لیے 3 جہتوں کا جاننا میرے بھائی ضروری ہے۔ چپ رہو تو بھی ضروری ہے، بولو تو بھی ضروری ہے، چلاؤ تو بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ 3 جہتیں ضروری ہیں سرکار۔ حسین بادشاہ کو ان 3 باتوں کے بغیر جھوٹ بولتے ہیں میں اور آپ سب کہ ہم حسین کو جاننے لگے ہیں، جب تک یہ 3 جہتوں کا پتہ نہ چل جائے۔ سرکار 3 جہتوں کا، سبتین بھائی آپ بھی گزارشات پہ غور کیجیے گا۔ 3 جہتیں جب تک نہیں ہوں گی حسین کو جانا نہیں جا سکتا۔ وہ 3 جہتیں میرے بچوں کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ 3 جہتیں یہ ہیں کہ حسین زمین پر آنے سے پہلے کیا تھا، حسین زمین پر آنے سے پہلے کیا تھا، اور جب زمین پر اترا تو کیا تھا، اب جب زمین کو چھوڑ کے جا چکا ہے تو اب کیا ہے۔ جب تک یہ 3 جہتیں، تو آج اسی حد تک روک رہا ہوں تاکہ حضرت عباس کے ذکر سے متصل ہو جاؤں، لیکن خدا کے سب کچھ اپنی مرضی سے سنو، لیکن عباس میری مرضی سے سنو۔ ہاں، بستر لے آؤ، ان میں گھس کے سنو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن عباس ایسے نہیں سنو، کیونکہ عباس حسین کا زور کمر ہے۔ اس لیے عباس کا حق ادا کیجئے بول کر۔ عباس کے آپ کا بولنا ایسے ہی ہے جیسے آپ عباس مولا زندہ باد کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خدا کی قسم میں نے بہت جبر کر لیا، ٹھیک ہے نا، بہت جبر کر لیا، لیکن عباس میرے سے نہیں پڑھا چاہیے، ہے نا؟ ایسے کر کے نہیں پڑھا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب 20-25 منٹ مجھے عباس بادشاہ پہ بات کریں۔ حسین بادشاہ ہم کل یہیں سے شروع کریں گے کہ 3 جہتیں ہیں۔ حسین وہاں تھا تو کیا تھا، یہاں آیا تو کیا تھا، اب پھر وہاں گیا ہے تو اب کیا ہے۔ یہ کل سے اچھا اب سنو، تمہیدی گفتگو ہے، مجلس تو اب شروع ہو رہی ہے، اور تمہیدی گفتگو مجلس سرکار عباس پہ گزارشات پیش کر۔ ان شخصیات کو سمجھے بغیر کوئی چارہ نہیں، یہ خدا کے نمائندے ہیں، یہ خدا کو منوانے آئے ہیں، یہ خدا کے بارے میں بتلانے آئے ہیں، یہ خدا کو دکھانے آئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ہمیں بڑی ہوشیاری سے بہت کچھ سمجھنا ہے، بڑی ہوشیاری سے بہت کچھ سمجھنا ہے، مجھے بہت کچھ کہنا ہے، آپ کو بہت کچھ جاننا ہے، نہ میں نے کچھ کہا نہ آپ نے کچھ جانا، بس ایسی کیفیت رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن چلتے ہیں بھائی، سنو، انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آؤ بیٹا، بیٹھو، لیکن ذرا جلدی، کیونکہ اس کی عادت ہے، یہ مجلس میں ایک دفعہ ضرور اٹھتا ہے، تو مجھے اب میں اس کا عادی ہو گیا ہوں، لیکن اتنا شوقین ہے کہ بیٹھتا آگے بیٹھ کے سننا چاہتا ہے۔ خدا
ایسے نوجوانوں کو دراز زندگی دے، کیونکہ ایک دن حسینیت کا پرچم انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا۔ بڑا اچھا کیا، عباس کا نام بلند، عباس کا نام بلند۔ کیا بات ہے اس مولا کی۔ بھائی دیکھو، انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، تین چیزوں کا، ایک روح کہلاتی ہے، ایک نفس کہلاتا ہے اور ایک بدن کہلاتا ہے۔ یعنی نفس، روح اور بدن، یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے انسان۔ روح امر ربی ہے، نور ہے، اور وہ خواہش نہیں کرتی۔ روح کسی شے کی خواہش نہیں کرتی۔ روح کبھی نہیں کہتی کہ اس کا چھین لو، اس کا لے لو، اس کو مار ڈالو، اس کا کر دو۔ وہ کبھی کوئی حاجت نہیں دیکھتی، کبھی اس کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی سروکار نہیں، کیونکہ وہ امر ربی ہے، حاجتوں سے پاک ہے۔ سمجھ رہے نا سرکار؟ روح پاک ہے۔ بدن ہے، یہ بیچارہ آلہ کار ہے، یہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا سارے فسادوں کی جڑ ہے نفس۔ نفس روح کو بھی کمزور کر سکتا ہے اور بدن سے ہر کام لے سکتا ہے۔ تو اب ہر خواہش کون کرے گا؟ نہ روح کرے گی نہ بدن کرے گا، ہر خواہش کرے گی نفس کرے گا، ہر خواہش دنیا کی نفس کرے گا۔ اچھا، اب یہ بیٹا ہونا کہ میرا بیٹا ہو، یہ خواہش نہ روح کی ہے نہ بدن کی ہے، یہ خواہش نفس کی ہے۔ نفس چاہے گا کہ اس کا بیٹا ہوگا، نفس چاہے گا۔ تو اب کہا جاتا ہے کہ علی دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے ایک بیٹا دے جو حسین کے کربلا میں کام آئے۔ تو بیٹے کی خواہش کرنا نفس کی بات ہے، اور علی کا نفس ہجرت کی رات اللہ نے خرید لیا تھا۔ نفس علی خرید لیا گیا تھا، مرضیاں دے کر نفس کو خرید لیا تھا اللہ نے، نفس کو خرید لیا تھا اللہ نے۔ پھر سنیے، نفس کو خرید لیا۔ اب علی کے پاس نفس نہیں ہے، اسی لیے علی نفس رسول ہے، نفس اللہ ہے۔ تو علی کے پاس تو نفس ہے ہی نہیں، وہ بیٹے کی کیوں خواہش کرے گا؟ بھئی میری طرف مطمئن خدا کے لیے، یہ پتہ نہیں ہفتے کب چھوڑیں گے آپ۔ پہلے تکلیف دیتے ہو پھر نعرہ لگانے لگ جاتے ہو، پہلے ہی متوجہ رہو ذکر کی طرف۔ ہم سب مہمان ہیں، سب مومن ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹی کے لیے آئے گا۔ سر آنکھوں پہ وہ تشریف لا کے ہم لے آئے ذاکر صاحب، وہ تشریف لا، میں چھوڑوں گا تو پڑھیں گے نا، اور میرا سر پھر گیا نا تو پھر باقی کوئی بھی نہیں پڑھ پائے۔ سارے نیٹ پہ اٹھا کر دیکھو، 2-2.5 گھنٹے سے پہلے نیچے ایک بھی مجلس نہیں۔ یہ تو آپ کے ہاں جبر ہے، سبتین نے باندھ رکھا، وہ بس جی پر وہ بس جی پر دیکھا ہوگا نیٹ پہ، آپ خدا سلامت رکھے۔ تو میں تو چھوٹے ٹائم کے لیے آتا ہی نہیں ہوں۔ بات ہو میرے آقا کی، محمد و آل محمد کی، اور وقت میرے پاس نہ ہو، یہ کیا کہانی ہے؟ اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں اب دیکھو نا، اتنا وقت بیچ میں سے گزر گیا۔ تو نفس علی کے پاس ہے نہیں، علی نے لے لی ہے مرضیاں، نفس بیچ دیا، مالک ہے اللہ۔ اب علی کوئی خواہش نہیں کر سکتا، کیونکہ علی اپنے نفس کا مالک نہیں ہے۔ تو پھر پتا چلا عباس نفس علی کی خواہش نہیں ہے،
نفس اللہ کی خواہش ہے. علی کی خواہش نہیں. علی سے تو صرف اس لیے کہلوایا گیا کہ اللہ اپنی مرضیاں علی کو دے بیٹھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو خواہش ادھر سے ہو. ہاں اب یہ تاریخ کی بات ضروری نہیں. تاریخ کوئی حجت تھوڑی ہے. اس پہ تحقیق کی جا سکتی ہے, ریسرچ ورک کیا جا سکتا ہے, تھیسس لکھے جا سکتے ہیں, اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے, تلاش حق کی جا سکتی ہے. یہ کہنا کہ عقیل بھائی کے پاس گئے اور سرکار عقیل علیہ السلام سے عرض کی بڑے بھائی سے کہ کوئی عرب کا مشہور خاندان, بہادر خاندان بتائیے. سارے عرب کے جری اور بہادر تگڑے پہلوان علی نے تہہ ذوالفقار کر دیے. ابھی بھی علی کو نہیں پتا چلا کہ کون سا خاندان بہادر ہے. کیا یہ مطلب عجیب بات نہیں؟ سارے خاندان عرب جتنے میں تھے سب سے علی لڑے, تو علی کو نہیں پتا چلا بہادر خاندان کون ہے؟ نہیں, یہ رشتہ رسول اللہ خود طے کر کے گئے تھے. یہ رشتہ رسول اللہ خود طے کر کے. ہاں بھائی تمہیں جنگ حنین یاد ہوگا. جنگ حنین میں سارا عرب رسول کے خلاف, صرف ایک سرکار ام البنین شہزادی کا خاندان بنی عامر یہ نہیں تھا شامل. کیوں کہ مسلمانوں میں اور ان میں ایک چیز مشترک تھی, نہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے نہ مسلمان کرتے تھے, بلکہ وہ مکے میں آتے ہی نہیں تھے کہ بت پڑے ہوئے. جنگ حنین میں سرکار کو فتح ہوئی, انہوں نے نہ ساتھ کافروں کا دیا نہ رسول کا دیا, یہ اپنے وادیوں میں رہے. جب رسول کو فتح ہو گئی تو یہ لوگ رسول کو مبارکباد دینے آئے, اور اس میں حضرت حزام بھی تھے, عباس کے نانا. حزام کہتے ہیں چوڑی چھاتی والے, چوڑی پسلی والے. سخی وہ اتنے تھے, اتنے سخی تھے, اتنے سخی تھے کہ کسی مانگنے والے نے کہا یہ دے یہ دے یہ دے, سرکار دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے. کسی نے کہا تمہارا جی نہیں بھرا, کسی نے مانگنے والے سے کہا تمہارا جی نہیں بھرا, اتنا کچھ تو لے چکے ہو. اس نے کہا دینے والے کا ہاتھ جو نہیں تھکا. تو بس 10 منٹ میرے پاس ہے, ہاں جہاں رکوں گا کل پڑھ لوں گا, زحمت نہیں دینی کسی کو. یہ کون سی بات ہے, کل باقی پڑھ لیں گے. ایسا بھی کیا کوئی مسئلہ, کوئی تکلف ہے کیا؟ یہ کوئی رسم و رواج ہے کہ آج فلانے دن یہ پڑھنا ہے, فلانے دن یہ پڑھنا ہے, یہ دن. حسین محتاج نہیں ہے رسم و رواج کا, سمجھ رہے نا. ہاں جب دل چاہے گا پڑھ لیں گے. یہ کہہ رہے مالکوں کا ذکر کرنا, کھاتے جو انہیں کا ہے. تو سرکار اب وہ عجیب ہے, سرکار حزام نوجوان ہے اور وہ بھی ساتھ ہیں, وہ بھی ساتھ ہیں. حضور کا زمانہ تھا, حضور بادشاہ, سخی کا زمانہ, حنین کا زمانہ. سرکار نے یہ تحفے تحائف لے کے آئے رسول کے لیے کہ مبارک ہو جی آپ نے جنگ جیت لیے, حنین جیت لیے. حنین خطرناک جنگ ہے, قرآن نے اس کا ذکر کیا, اس میں بھی رسول کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا اور رسول کے پاس صرف 5 لوگ رہ گئے تھے, اور آگے آگے 39 سردار کھڑے تھے. 40 قبیلے کل تھے عرب کے, جس میں سے ایک بنی عامر نہیں آیا, اور 39 قبیلے
بلکہ اس میں سے بنی ہاشم نکال دیجئے. 38 قبیلے رسول کے مقابلے میں کھڑے تھے, 38 سردار کھڑے تھے. اور جانتے یہ فتح کیسے ہوئی؟ یہ رسول اللہ نے جنگ خود فتح کیا. حضور اکرم نے یہ جنگ خود فتح کیا. اور کی کیسے ہے یہ بھی سن لیجئے, پھر فیصلہ خود کر لینا کہ اصل فاتح کون ہے. 5 لوگ رہ گئے رسول کا گھوڑا پکڑے ہوئے. رسول نے ایک علی, ابو دجانہ, سرکار عباس اور 2 اور ہستیاں یہ کھڑی ہوئی, ابو رافع, یہ لوگ کھڑے ہوئے. حضور گھوڑے پہ ہیں. 38 سرداروں نے ایک دوسرے کو کہا فوج جا چکی ہے, قرآن کہہ رہا ہے فوج جا چکی ہے, اکیلے ہیں نبی, آؤ آج مل کے سارے خاندان رسول اللہ کا خاتمہ نعوذ باللہ کرتے ہیں. یہ جسارت کی انہوں نے. متفق ہوئے 38 کے 38 سردار اور اپنے گھوڑے بھگاتے ہوئے رسول کی طرف آئے. رسول نے علی سے کہا لجام تو چھوڑ دو, میرے گھوڑے کو چھوڑ دو. علی پیچھے ہٹ کے یا رسول اللہ میں جو ہوں. کہا علی رکو رکو رکو, مجھے جانے دو, ان سے آج مجھے جنگ کرنے دو. پہلی مرتبہ نبی کی تلوار نیام سے باہر ہے. رحمت للعالمین. اللہ اکبر, یہ پڑھنے بھی دو نا. یا رسول اللہ, پہلی مرتبہ رحمت للعالمین کی تلوار باہر آئی. سرکار آگے بڑھے, ادھر سے وہ 38 سردار آئے. عباس پڑھ رہا ہوں, گم نہ ہو جائیے گا کہیں راستے میں. ہاں, مولا عباس کی بات ہو رہی ہے, جنگ حنین کی بات ہو رہی ہے, یعنی عباس کے ابتدائیے کی بات ہو رہی ہے. سرکار رسالت بہت آگے بڑھے. 38 سردار قریب آئے. قریب آ کے رسول نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ رک جاؤ. 38 سردار تلواریں نکالے ہوئے حملہ کرنے کو تیار, رک گئے. سرکار نے اپنی رکابوں میں پاؤں رکھ کے کھڑے ہوئے, تلوار بلند کی اور کہا حملہ تو ضرور کرو, میں جنگ بھی تم سے کروں گا, لیکن سنو, کیا تم عرب کی غیرت کو بھول گئے ہو؟ کیا تم روایات عرب کو پامال کر چکے ہو؟ کیا تمہیں حیاء عرب نہیں رہا؟ تمہیں غیرت عرب نہیں رہی؟ تم میں سے مجھ محمد سے جنگ وہ کرے جس سردار نے میری بیوی خدیجہ کا قرضہ نہ دینا ہو. قرض نہ دینا ہو. تھے عرب لیکن غیرت مند تھے. سب نے ایک دوسرے کو دیکھا, کہا تم نے بھی, تم نے بھی, تم نے بھی, تم. اللہ اکبر. سب نے اپنی تلواریں نیام کی, سر جھکایا. تب رسول نے مسکرا کے کہا علی جی میرے بادشاہ, جی میرے آقا اور مولا, قربان جائے علی آپ کے نالین پر, قربان جائے علی. حکم میرے سردار. علی آج یہ روایت اور حدیث صرف تو سن, گھوڑے پہ بیٹھا ہے مصطفیٰ. علی آج تو میری حدیث سن اور یاد کر اور روایت کر. سن, میں محمد ابن عبداللہ, میں رسول اللہ, میں محبوب خدا, میں علت کل معلول, میں عین ذات نبی, میں عین ذات علم, میں عین ذات نور. میں کہہ رہا ہوں تیری ذوالفقار کا جنگ اور خدیجہ بی بی کا مال ایک ہی سطح کے ہیں. ہاں بس 2 منٹ ہو گئے. افسوس کچھ کہہ نہیں پائے. اب یہ تحفہ دینے آئے, بس جلدی سے تحفہ دینے آئے. تحفہ پھر سر طائف رسول کے سامنے. رسول نے مسکرا مسکرا کے ہر تحفے کو قبول کیا اور نظر حزام پہ رکھی.
یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے کہا عامر کا پوتا ہے. کہا ماشاءاللہ. رسول نے کہا ماشاءاللہ، اور کہا علی ذرا گھر جاؤ، میں نے تمہیں ایک دن ایک مٹی دی تھی، مٹی دی تھی، وہ تو اٹھا لا. علی گھر گئے اور ایک ڈبیا لائے جس میں تھوڑی سی مٹی تھی. میں نے کہا نا میں عباس بادشاہ ویسے نہیں پڑھ سکتے جیسے آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں سنانے جا رہا ہوں. وہ مٹی لائی. رسول نے وہ مٹی شیشی سے نکالی، اپنی ہتھیلی پہ رکھی، اپنا لعاب مطہر اس مٹی میں ملا دی اور بنی عامر سے باتیں کرتے رہے. جب وہ مٹی گند گئی تو آپ نے وہ مٹی اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور مسکرا کے کہا بیٹا حزام ادھر آؤ. وہ نوجوان خوبصورت نوجوان آگے بڑھا. سرکار نے کہا یہ میری طرف سے تحفہ، کھا لو. لعاب رسول ہے، لعاب رسول ہے. وہ مٹی انہوں نے خوشی سے خوش ہو کے کھا لی. سرکار نے اعلانیہ کلمہ پڑھنے کا حکم صادر فرمایا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اس وفد نے واپس بنی عامر میں چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد معلوم اللہ کو ہوگا کیا مصلحت تھی کہ اسی حسام کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی. یہ اٹھا کر حضور کے پاس لائے. سرکار میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، حسام، اس کا ہم نے نام فاطمہ رکھا، اس کا نام فاطمہ رکھا. حسام لے گئے، بڑے خوش لے گئے. عباس بادشاہ، بس آج یہیں روک رہا ہوں، کل یہیں سے شروع کر رہا ہوں. حضرت عباس جب کربلا میں آئے تو انہوں نے جو رجز، پہلا رجز کربلا کی سرزمین پہ پڑا، تو اس پہ عباس نے ٹیلے پہ چڑھ کے بلند آواز سے اپنے نیزے کو ہاتھ میں لے کر پوری جرت کے ساتھ بلند کر کے جاہ و جلال کے ساتھ کہا تھا انا العباس ابن علی، میں عباس ابن علی ہوں. انا شجرۃ، نہیں، انا فرد شجرۃ الرسالہ، میں رسالت کے شجر کی ایک شاخ ہوں، کیونکہ رسول نے اپنا لعاب میرے لیے بھیجا تھا جس سے میں خلق ہوا تھا. وہی رسالت کی شاخ آج کی رات اپنی بہن کے پاس بیٹھا تھا. کل باقی ٹائم ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. ٹف ہے ایسی زندگی کو ویسے کرنا بھی کیا ہے جس کا وقت ہی ختم ہو جائے اور مولا کی بات رہ جائے. اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں اتنی لمبی زندگی دے کہ تم عباس عباس کرتے رہو. آج کی رات بیٹھا ہے، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تبرکن، صرف تمہاری آنکھ نم ہو جائے تاکہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے جو سیدہ کے لیے بھیجی گئی تھی کہ رونے والوں کی صرف آنکھ نم ہو جائے، مچھر کا پر پھینک جائے. رسول کی بیٹی خوشی سے واپس بقیہ چلی جاتی اور جا کے کہتی ہے حسین تیری مجلس میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ نم نہ تھی. بس اتنی سی عبادت ہے بیٹا، میں کوئی تکلیف نہیں دیتا کسی کو، کچھ نہیں کہتا، بس صرف آنکھ نم کرنے کی کوشش ضرور کرو. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بہن کے پاس بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا شہزادی حسین سے کیوں نہیں کہتی کہ عباس کو لڑنے دو تاکہ میری چادر بچ جائے. اور زینب عالیہ سر جھکائے بیٹھی تھی. یہ بار بار کہہ رہے تھے بی بی جواب نہیں دیتی، آپ علی کی بیٹی جواب دو، اپنے بھائی کو، اپنے غلام کو جواب دو. کیوں نہیں کہتی حسین سے جا کے کہ میرے پردے کی خاطر عباس کو جنگ لڑنے دو. اچانک بی بی نے اپنی چادر سے
عباس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے. کہنے لگی عباس اب میں نے اپنی چادر سے تیرے ہاتھ باندھ دیے, اب مجھ سے یہ بات دوبارہ نہ کرنا کہ میں حسین سے تمہیں جنگ کی اجازت دے دوں. چادر دیکھی, بازو دیکھے, ٹھنڈی سانس بھر کے کہنے لگا سمجھ گیا ہوں علی کی بیٹی, سمجھ گیا ہوں دونوں بہن بھائی چاہتے ہو یہ ہاتھ نہ رہیں. رمضان ہے, بس بات کو مکمل کر دوں. 21 رمضان ہے, 14 سال کا بظاہر سن مبارک ہے عباس کا, آخری وقت ہے علی کا, مالک واپس جا رہے ہیں. اچانک امام حسن سے کہا حسن جی میرے آقا تم سب چلے جاؤ باہر, میری ساری بیٹیوں کو بھیج دو, اور جب میری بیٹیاں آ جائیں تو صرف عباس کو بلاؤ. بس آخری جملے ہیں میرے ہدیے کرو, صرف عباس کو بلاؤ. یہ کہہ کے حسن بادشاہ باہر گئے, سارے شہزادے باہر نکل گئے. علی کی ساری بیٹیاں بابا بلا رہے, ساری بیٹیاں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو پکڑ کے بابا کے حجرے میں داخل ہوئی. امام حسن مجتبیٰ نے حکم دیا عباس کو ڈھونڈو. ایک کونے میں عباس کو کہا عباس اٹھ, بابا بلاتے, بابا بلاتے. عباس بادشاہ کو لے کر حسن اندر آئے, عباس اندر داخل ہوئے, سلام کیا. علی بادشاہ نے جواب دیا حسن دروازہ میرے حجرے کا بند کر دے, تو بھی باہر چلا جائے. عباس کہتے ہیں میں تھر تھر کانپنے لگا, راوی ہے خود اس روایت کے, مقتل تیور میں دیکھ رہے ہیں, تھر تھر کانپنے لگے, تھر تھر کانپنے لگے کہ علی کی بیٹیاں علی اور میں اکیلے اس حجرے میں ہیں, اکیلے. اچانک علی بادشاہ نے کہا عباس میرے قدموں سے چادر ہٹا. آخری وقت ہے علی بادشاہ, چادر ہٹائی. کہا عباس پوری طاقت کے ساتھ میرے قدموں کو پکڑ لے, سنتے جاؤ. ایک نادر روایت تمہیں ہدیہ. عباس میرے قدموں کو مضبوطی سے تھام لے. کہتے ہیں میں نے بادشاہ کے قدموں کو مضبوطی سے تھام لیا. بادشاہ نے کہا عباس پوری طاقت سے پکڑ, مجھ میں جتنی طاقتیں تھیں. عباس کہتے ہیں مجھ میں جتنی طاقتیں تھیں میں نے اتنے ہی زور سے علی بادشاہ کے قدموں کو زور سے پکڑا. میں پتے کی طرح ہلنے لگا. جب میں نے زور سے پکڑ لیا کہا بیٹا اس حجرے میں کچھ بھی ہو جائے تم نے میرے قدم نہیں چھوڑ دے, قدم نہیں چھوڑ دے. جی بابا نہیں چھوڑوں گا. کہا جب میں نے زور سے پکڑ لی میں پتے کی طرح ہلنے لگا تو علی نے آہستگی سے سر اٹھایا. کہا اے علی کی بیٹیوں اپنے سر سے چادریں اتارنا شروع کراؤ. کہا میرے سامنے عالیہ نے چادر اتاری, میں کانپتا رہا لیکن میں نے قدم نہیں چھوڑے. تب علی بولے عباس چھوڑ اب میرے قدم, تجھے صبر سکھا رہا تھا کہ اگر ایسا بھی ہو جائے تو بھی تو نے تلوار نہیں اٹھانی. صبر سکھا رہا تھا بیٹا, تجھے صبر سکھا رہا تھا. بس اتنا کہا کہ عباس کہتے میں آگے بڑھا اور میں نے علی بادشاہ کا ماتھا چوما. میں نے کہا سخی کیا مجھ کو بھی حق ہے کچھ مانگنے کا؟ کہا ہاں بیٹا عباس مانگو. کہا بابا پھر مجھے دعا دے دے, جب ان کے سروں پر چادریں نہیں ہوں گی تو میرے بازو بھی نہ رہے.